لبیک لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک. کہ تیسرے رکوع کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نقشہ کھینچا ہے کہ جب تمہارے سامنے تمہارے والدین میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو تم ان کو اٹھ بھی مت کہنا اور تم ان کو مت جھڑکنا اور ان کے سامنے نرمی اور انکساری کے ساتھ پیش آنا اور اپنے کندھوں کو ان کے سامنے جھکا دینا اور ان سے نرمی سے باتیں کرنا اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہنا. اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے پروردگار عالم ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ اس نے مجھے بچپن میں پرورش کی. چنانچہ اس آیات مبارکہ کی تفسیر علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ حق تعالی شانہ نے والدین کے ادب و احترام اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو اپنی عبادت کے ساتھ ملا کر بیان فرمایا ہے. اور ایک مقام پر رب ذل جلال نے ارشاد فرمایا انشکر لی ولوالدیک. میرے شکر کے ساتھ والدین کا بھی شکر ادا کرو کیونکہ اصل خالق تو باری تعالیٰ ہے لیکن دنیا میں آنے کا وسیلہ دنیا میں آنے کا ذریعہ پرورش اور تربیت کا وسیلہ والدین نہیں. اس لیے کہ اللہ رب العزت رب حقیقی ہے اور ماں باپ رب مجازی. کبھی غور تم نے نہیں کیا کہ تیری پیدائش کے وقت تیری ماں پر کیا گزری ہے, درد ذہن نے اسے کس قدر کر پایا, تیری ولادت کے وقت ماں پر کیا گزری ہے. سب مصیبتیں خوشی خوشی جھیل کر تجھ کو آغوش محبت میں لے کر اپنے خون کو دودھ بنا کر تمہیں پلایا. لیکن افسوس صد افسوس زیادہ وقت گزر نہیں پاتا کہ انسان والدین کے احسانات کو بھلا دیتا ہے لیکن عرش عظیم کے مالک نے اسے بلایا نہیں ہے بلکہ اپنی عبادت کے ساتھ ملا کر بیان فرمایا ہے اور ان کے مقام و مرتبہ کو اور اعلیٰ اور ارفع کر دیا ہے. آقا نامدار تاجدار مدینہ سب نبیوں سے اعلیٰ شافی محشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے. میرے بھائیوں کان کھول کر سننا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز اپنے مقررہ وقت میں ادا کرنا یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل. پھر اسی مجلس کے اندر اسی صحابی نے دوسرا سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے. تو آقائے نامدار تاجدار مدینہ شافی محشر سب نبیوں سے اعلیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی والدین کی اطاعت کرنا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. ایک روایت میں سرور عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے اب تمہیں اختیار ہے چاہے تو اس کی حفاظت کر لو یا اس کو ضائع کر دو. ابن ماجہ شریف کے حدیث میں موجود ہے حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی گئی ہے کہ ایک شخص سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ اولاد کو ماں باپ پر کیا حق ہے. آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ان کے ساتھ اچھے سے برتاؤ کرنا. اور ایک حدیث میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ ارشاد فرمایا. مسلم شریف کی روایت موجود ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کی ناک خاک آلود ہو؟ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہما جنت و نارک، وہ دونوں تیرے لیے جنت یا دوزخ ہے۔ مطلب یہ ہے تو ان کی اطاعت فرما برداری جنت میں لے جانے والی ہے، ان کی بے ادبی اور ناراضگی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اور ایک حدیث میں موجود ہے، حدیث کے کتابوں کے اندر موجود ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی کچھ امت کے لوگوں پر بددعا کروں گا، آپ کو اس پر آمین کہنا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کر کے سوچو کہ ایک طرف جبرائیل علیہ السلام ہو، سید الملائکہ ہو، دوسری طرف سید الانبیاء ہو، انبیاء کے سردار ہو، اور بددعا کرنے والا حضرت جبرائیل علیہ السلام ہو، اس پر آمین کہنے والا آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، کیا وہ بددعا رد ہو سکتی ہے؟ کبھی رد نہیں ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر ارشاد، قرآن کریم کے اندر موجود ہے وما ينطق عن الهوى، نبی اپنی طرف سے نہیں بولتے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی خدمت گزار بیٹا اپنی والدین کو شفقت اور محبت کی نگاہ سے ایک مرتبہ دیکھتا ہے تو اس کو ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا میرے آقا اور مولا اگر کوئی شخص دن میں 100 مرتبہ اسی طرح نظر ڈالے تو آپ نے فرمایا نعم، ہاں یہی ثواب ان کو ملتا رہے گا۔ میرے بھائیوں بزرگوں کا مقولہ ہے کہ علم چاہے تو استاد کی خدمت کر، دولت چاہے تو والدین کی خدمت۔ ایک حدیث میں آیا ہے، حدیث قدسی ہے کہ باری تعالیٰ سب گناہوں کی سزا جس کے لیے چاہے تو آخرت تک کے لیے مؤخر فرما دیتے ہیں، لیکن والدین کی حق تلفی اور ان کی نافرمانی کی سزا آخرت سے پہلے دنیا ہی میں دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائی ایک لڑکے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ نے میرا سارا مال لے لیا ہے۔ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا انت و مالک لابیک، جاؤ تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کے لیے۔ ایک واقعہ کتابوں کے اندر موجود ہے، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہے اور اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا اونچا ہے، اتنا اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ ادنا سے ادنا صحابی کے مقام کو نہ کوئی غوث پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی قطب پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی ابدال پہنچ سکتا ہے۔ میرے بھائیوں انہی صحابی میں سے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے، صحابہ تلقین کر رہے ہیں، کوشش کے باوجود کلمہ زبان پر جاری نہیں ہو رہا ہے، حلق کے اندر اٹکے ہوئے ہیں۔ اس تشویشناک حالت کی اطلاع دینے کے لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا واقعہ سن کر فرمایا کیا ان کی والدین باحیات ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صرف والدین باحیات ہے، بہت ضعیف ہے، بہت کمزور ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے بلال اس بری اماں سے جا کر کہہ دو اگر وہ میرے پاس آ سکے تو آ جائے ورنہ میں خود اس کے پاس آتا ہوں۔ میرے بھائیوں چنانچہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مؤذن رسول ہے وہ بری اماں کے پاس جا کر کہنے لگے اے بری اماں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اگر وہ میرے پاس آ سکے تو آ جائے ورنہ میں خود اس کے پاس آتا ہوں۔
یہ سن کر بوڑھی اماں گھبرا اٹھی اور کہنے لگی کہ میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوں گی۔ چنانچہ وہ بوڑھی اماں لاٹھی ٹیکتی ہوئی ڈنڈے کے سہارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی اور آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھی اماں سے کہتے ہیں کہ بوڑھی اماں علقمہ کا کیا حال ہے؟ وہ بوڑھی اماں کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علقمہ بہت نیک آدمی ہے، بہت زیادہ نماز پڑھتے ہیں، بہت زیادہ خیرات کرتے ہیں، بہت زیادہ صدقہ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا یہ بتاؤ کہ تمہارے اور علقمہ کے درمیان تعلقات کیسے؟ وہ بوڑھی اماں کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے ناراض ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر کہنے لگے بس یہی وجہ ہے کہ ماں کی ناراضگی نے علقمہ کو کلمہ پڑھنے سے روک دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے بوڑھی اماں اس وقت علقمہ بہت پریشان ہے، تم اس کو معاف کر دو۔ وہ بوڑھی اماں کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو ہرگز معاف نہیں کر سکتی، اس لیے اس نے مجھے بہت تکلیفیں پہنچائی ہے۔ چنانچہ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے بلال جا کر لکڑیاں جمع کرو تاکہ میں علقمہ کو اسی آگ کے اندر جلا دوں۔ یہ سن کر بوڑھی اماں گھبرا اٹھی اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے نور نظر کو لگتے جگر کو میری آنکھوں کے سامنے آپ جلائیں گے، یہ میں کس طرح برداشت کر سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا